بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم نعت 6 نمبر 5۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ تشریح۔ نظم نعت کا یہ شعر جذبات و شوق کا صحیح عکاس ہے۔ اس شعر میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ عشق حقیقی میں جان کی قربانی پیش کرنے سے بظاہر تو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مگر وہ حیات جاوداں پاتا ہے، اور جب تک یہ جہاں اور اہل جہاں باقی ہیں اس کا نام فخر و تکریم سے لیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے لیے سب سے بڑی سعادت اس چیز کو خیال کرتا ہے کہ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ شاعر نے بڑے احسن انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ یعنی آپ کے مشن اسلام کی تبلیغ و تکمیل میں مر مٹنے کو اپنی بقا، عظمت و شان قرار دیا ہے۔ ایسے جانبازوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جاتیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان سمیت راہ حق میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو تاریخ شاہد ہے کہ ایسی عظمت و شان کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ شہدائے کربلا پر ہر مسلمان فخر کرتا ہے اور ان کے ساتھ نسبت کو اپنے لیے اعزاز خیال کرتا ہے۔ جس بھی انسان نے مشن اسلام کی خاطر خطرات کا سامنا مردانہ وار کیا اور جام شہادت نوش کیا تو وہ جوانمرد اور اہل ہمت کہلایا، اور اسلامی تاریخ کے اوراق میں ایسے دیوانوں کا ذکر سنہری حروف میں ملتا ہے۔ بقول فیض احمد فیض۔ جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ ہر انسان اس دنیا میں مختلف مقاصد اور اہداف رکھتا ہے جنہیں مکمل کرنا وہ اپنی کامیابی خیال کرتا ہے۔ یہ دستور کائنات ہے کہ انسان کے کچھ اہداف مکمل ہو جاتے ہیں اور کچھ محض خواہشات بن کے رہ جاتے ہیں۔ شاعر نے ایک عظیم مشن کی تکمیل کو اپنی حرمت و آبرو قرار دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تبلیغ اسلام کرتا رہوں اور اس عظیم راہ میں میری موت واقع ہو جائے۔ بقول شاعر، لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا۔